बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अपने घर वालों पर हज करना अफजल सदका है। खुद को कसूरवार ठहराने से दिल कमजोर होता है और इंसान एहसासी कमतरी का शिकार हो जाता है। ज्यादा टेंशन लेने से मैदा खराब होता है। जरूरत से ज्यादा खुद काम का बोझ डालने से फट्टे कमजोर हो जाते हैं। दिल में हसद और नफरत रखने से जिगर कमजोर होता है। मसवा करने वाले इंसान को जिंदगी भर शुगर की बीमारी नहीं होगी। स्किन अच्छी करनी है तो खाली पेट बादाम खाओ, इससे दिमागी कमजोरी भी दूर हो जाती है। सुबह उठकर गुलाब की खुशबू सूंघने से दिमाग की नसें खुल जाती हैं। मर्दाना कुव्वत में इजाफा चाहते हो तो बकरी का दूध पिया करें। बकरी का दूध पीने से रंग भी गोरा होता है। इमली का शरबत निहार मुंह पीने से चंद दिनों में मोटापा गायब हो जाएगा। नाजरीन, लवंग खाने से आपके जिस्म में सफेद खून के खुलियात बढ़ेगी, जिससे आपका जिस्म जल्द बीमारियों का शिकार न हो सकेगा। इसका इस्तेमाल दांतों के पीलेपन और मुंह की बदबू से महफूज रखता है। लवंग का इस्तेमाल आपके जिगर को साफ और मजबूत बनाता है और जिस्म से जहरीले मादों को फाक करने में बड़ी मुफीद भी है। और जिस्म से जहरीले मादों को फाक करने में भी बड़ी मुफीद है। लवंग आपके मैदे को तकवीत देता है, खाना हजम करने में मददगार है, कब्ज की शिकायतों से बचाता है। बहुत से लोगों को मर्दाना कमजोरी की अलामात का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी अज़दवाजी जिंदगी मुतासर होती है। अज़दवाजी जिंदगी को मुतासर होने से बचाने और उसे खुशगवार बनाने के लिए लवंग को मर्दाना कमजोरी के इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। लवंग में खून की गर्दिश को बेहतर बनाने वाली खुसूसियात भी पाई जाती हैं, जिससे आज़ाए मखसूसा में खून की गर्दिश बेहतर आती है, जो मर्दाना कमजोरी को खत्म करने में मदद फराहम करती है। इसके साथ साथ लवंग के इस्तेमाल से स्पर्म की सेहत में भी बेहतरी आती है और स्टेरोन की सतह में भी इजाफा होता है, जिससे जिनसी ताल्लुकात की ख्वाहिश में इजाफा होता है। मर्दाना कमजोरी के साथ साथ लवंग के इस्तेमाल से औरतों के बांझपन का इलाज भी मुमकिन है, क्योंकि लवंग को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से और इसकी सेहत में भी बेहतरी आती है और खवातीन की तवानाई में इजाफा होता है। इसके साथ साथ लवंग के इस्तेमाल से औरतों के आज़ाई मखसूसा के कुछ मसाइल को भी ख़त्म करने में मदद मिलती है। अगर गलती हो जाए तो तस्लीम कर लेना, और अगर गलतफहमी हो जाए तो वजाहत कर लेना ही दानिशमंदी है। न जिद इंसान को बुलंद करती है और न ही अना सुकून देती है। हकीकी खुशी और सुकून तब ही नसीब होता है जब हम अपनी गलतियों को कबूल करने और दूसरों की बात को समझने का हौसला रखते हैं। यही खूबसूरत और बामाना जिंदगी गुजारने का सलीका है। नाजरीन, एक छोटा सा टुकड़ा अनार की छिलके का चबाने से फुरानी खांसी और एलर्जी दूर हो जाती है। निहार मुंह खजूर खाई जाए तो जिस्म में ग्लूकोज की कमी नहीं होती और आपका सारा दिन अच्छा गुजरेगा। लवंग बदन को जरासीम से बचाता है और दारचीनी ब्लड प्रेशर को कम करती है। काली मिर्च निज़ाम हाजमा को दुरुस्त करती है। महंगे फेस वॉश इस्तेमाल करने के बजाय दही में थोड़ा सा सिरका मिलाकर चेहरा धो लो, सारा मिट्टी और गिरदो गुबार बह जाएगा और चेहरा चमक उठेगा। अल्लाह मोहब्बत करने वाला है और जो मोहब्बत करने वाले होते हैं वो आपकी बहुत सी हामियां नजरअंदाज कर देते हैं। अगर भूख कम लगती हो तो आम का अचार खा ले, भूख जल्दी लगेगी। अगर चाहते हो कि समोसे पकोड़े वगैरह ज्यादा आयली न हो तो तिलते वक्त घी ज्यादा गर्म रखो। रात को देर से खाना खाने से मैदा में सोजन हो सकती है। मिलेट्टी को 5 मिनट तक मुंह में रखकर चूस लो तो गला साफ हो जाएगा। खट्टी चीजें बदन को दुबला करती हैं और ये फट्टों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। जिन अफराद को मैदे की प्रॉब्लम लगती हो वो अंगूर इस्तेमाल करें। गाजर का एक रात को चेहरे पर लगाकर सो जाए
چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ دوپہر میں پیاز کا استعمال کر لیں تو آپ کی دل کی دھڑکن کنٹرول میں رہے گی اور آپ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہے گی۔ سلاد کا استعمال دوپہر کے کھانے میں کرنا موسمی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ کدو زیادہ کھانے والے لوگوں کو سکون کی نیند آتی ہے۔ 8 گھنٹے سے زیادہ سونے سے دماغی صلاحیت میں کمی آ جاتی ہے۔ دودھ، چائے اور کافی وغیرہ زیادہ گرم مت پیے، بلکہ نیم گرم پینا مفید ہے۔ ناظرین، سونف اور مصری پیس کر کھانے سے آنکھوں کی نظر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر زیادہ سستی رہتی ہو اور نیند بھی زیادہ آنے لگے تو کالی مرچ کے 2 دانے چبا لے۔ کیڑے کا چھلکا پیشانی پر رکھ لینے سے دماغی تھکاوٹ دور ہوتا ہے اور نیند سکون کی آتی ہے۔ نہار میں کالا نمک 1 چٹکی روزانہ کھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ روزانہ 1 تل کا لڈو کھانے سے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کرو، مثانے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اپنا وزن بڑھانے اور جسمانی کمزوری کو دور کرنا ہے تو کیلے کا ملک شیک پی لے۔ ناظرین، اگر نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو تو رات سونے سے پہلے پاؤں کے تلوں پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کرے اور 1 چمچ شہد کھا لے۔ دانتوں کے کیڑے ختم کرنے ہیں تو چنبیلی کے پتے پانی میں ابال لے، اس میں تھوڑا سا نمک ملا کر صبح شام غرارے کریں۔ موٹے ہونٹوں کو پتلا کرنا ہے تو سفید فٹکری باریک پیس کر اس میں ارکی گلاب مکس کر لیں اور روزانہ ہونٹوں پر لیپ کریں۔ چہرے کے محاسوں کے لیے کیلے کے چھلکے نہایت مفید ہیں۔ کیلے کے چھلکے کو اگر اپنے چہرے پر خوب رگڑ لیں تو اس سے کلے مسام بن ہوگی اور گلو آئے گا۔ اگر کسی کپڑے پر زدی داغ لگ جائے اور وہ اتر نہ رہا ہو تو اس کو اتارنے کے لیے لیمو کا رس اس پر مل لو۔ جن لوگوں پر موٹافا آ جائے وہ روزانہ دہی کے اندر دار چینی ملا کر کھا لے، اس سے وزن چند دنوں میں کم ہو جائے گا۔ اگر جسم میں آئرن کی کمی ہو تو میتھی کے دانوں کا استعمال کریں، اس سے جسم میں آئرن کی کمی دور ہو جائے گی۔ کلونجی پانی میں ابال کر پینے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ مچھلی کا تیل جسم پر ملنے سے ہر قسم دردوں میں قدرتی طور پر آرام مل جاتا ہے۔ مولی کے نرم پتے کھانے سے پیشاب کے راستے پتھر خارج ہو جاتی ہیں۔ پالک کھاؤ، آپ کے پٹھے مضبوط ہوگی۔ مصری کا استعمال یادداشت کو بہتر بناتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق بے ترتیب ہیز اور لیکوریا کی بیماری کی وجہ سے بانجھپن کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اگر دانتوں کا درد ہونے لگے تو انگلی سے مسوڑوں پر نمک کا مساج کرو۔ دودھ میں شہد شامل کر کے پی لینے سے آپ کبھی بوڑھے نہیں ہوگے اور ہڈیاں لوہے جیسی مضبوط رہے گی۔ ناظرین، لیمو کے رس میں ادرک ملا کر ناپ میں ڈالنے سے پیٹ کی چربی ختم ہو جاتی ہے۔ دہی اور شہد ملا کر چہرے پر ماسک کی طرح لگاؤ، جھریوں میں کمی ہوتی ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے ذہن میں برے خیالات جنم لیتے ہیں۔ چہرے کی چکناہٹ دور کرنے کے لیے چاول والے پانی سے چہرہ دھو لیں۔ کمزور بندے کو دودھ میں گوشت پکا کر کھلائیں، 10 دن میں طاقت آ جائے گی۔ صبح اٹھنے کے بعد چست اور تر و تازہ رہنے کے لیے 1 کپ گرم دودھ میں شہد ملا کر سونے سے پہلے روزانہ لیں۔ آرے دھنیا کا 1 چالوں پر لگا لو، چالے 1 دن میں دور ہو جائے گی۔ جوڑوں اور گھٹنوں کے درد کے لیے لونگ کھائیں اور اس کا تیل لگا کر گھٹنوں پر مساج کریں۔ بدن میں سستی پیدا ہونے لگے تو سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں، زندگی تو کبھی بھی آسان نہیں ہونے والی، بس آپ کو مضبوط بننا پڑے گا۔ ناظرین، صبح ناشتے کے بعد 1 الائچی چکھ لیا کرو۔ 60 سال تک آپ کبھی بہرے نہیں ہوگے اور نہ ہی کبھی آپ کا سانس پھولے گا۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو زیتون کا تیل پاؤں کی چھوٹی انگلی پر مسل دیں، اس سے جلد چمکدار اور نظر بھی تیز ہو جائے گی۔ موٹے لوگ دہی میں دار چینی ملا کر کھائے، وزن کم ہو جاتا ہے۔ جس کی نظر کمزور ہو رہی ہو اسے مچھلی کا سالن بنا کر کھلائے، انشاءاللہ اس کی نظر تیز ہو جائے گی۔ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے پانی ہمیشہ مٹی کے کٹورے میں پیئیں۔ باجرے کی روٹی کھائیں یا چکی کا آٹا استعمال کریں۔ اگر جوڑوں میں درد یا تھکاوٹ محسوس ہو تو انار کا رس پی لو۔
اگر آپ کی ایڑیاں پھٹنے لگے تو موم بتی کی موم اپنی ایڑیوں پر لگائے، ایڑیاں صاف ہو جائے گی۔ لونگ مسوڑوں کے انفیکشن، منہ کے چالوں اور دانتوں کے درد میں مفید ہیں۔ لونگ کھانے سے شوگر بھی کنٹرول میں رہتی ہے۔ بجلی کی استری کا زنگ صاف کرنے کے لیے بجلی کی استری کو کھانے کے سوڈے سے صاف کیجیے۔ پیشاب جلن کے ساتھ اور فیلا آئے تو بھنڈی کی سبزی پکائے، اس کو کھائے، پیشاب کی جلن اور فیلا پن دور ہو جاتا ہے۔ بادام کھا کر سونے سے یادداشت بڑھتی ہے۔ گائے کی چربی کھانے سے موشن نہیں لگتے۔ ادرک شوگر کی بیماری کو کم کر دیتا ہے۔ ناظرین، جو اور باجرے کی روٹی کھانے سے انسان ہمیشہ جوان نظر آتا ہے۔ جن لوگوں کا زیادہ تر وقت بیٹھ کر گزرتا ہے اور وہ ورزش نہیں کرتے اور نہ ہی کوئی محنت والا کام کرتے ہیں، ان کو فالج زیادہ ہوتا ہے۔ انار کا پھل کھاؤ، آپ کی بینائی کمزور نہیں ہوگی۔ طبی ماہرین کے مطابق موجودہ زمانے میں زیادہ تر لوگ ہارٹ اٹیک سے مر رہے ہیں، جس کی وجہ موٹاپا اور ٹینشن ہے۔ صبح اٹھ کر نہانے والے بندے کو کبھی بھی خارش نہیں ہوتی، اور جلد کی پرابلم ہو تو بھی اس سے ختم ہو جائے گی۔ پکا ہوا امرود کھانے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں غصہ کرنے والی عورت رہتی ہے وہاں سکون نہیں آتی۔ ناظرین، جس کی پلکیں لمبے ہوتی ہیں وہ ذہین ترین ہوگا۔ رات کے وقت چاول مت کھائیں، کیونکہ چاول زیادہ دیر تک ہضم نہیں ہوتے۔ انار کا جوس پینے سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ زبان کے نیچے کلونجی کا دانہ رکھنے سے بلڈ پریشر بڑھتا ہو تو نارمل ہو جاتا ہے۔ جسم پر دانے نکل آئے تو کڑوے کریلے کا پانی نکال کر پی لیں، اس سے جسم کے دانے ختم ہو جائے گی۔ کیڑا شوگر کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اپنے آنتوں کی صفائی کے لیے کیلا، خربوزہ، پپیتا، تربوز اور گرما ضرور کھائیں۔ اگر آپ روزانہ 4 بجے ایک مٹھی چنے کھانے کا معمول بنا لیں تو کولیسٹرول کم ہوگا۔ لونگ کے تیل کا مساج سر درد کے لیے مفید ہے۔ وزن میں کمی کے خواہشمند افراد لونگ کا پانی استعمال کر کے فاضل چربی سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ لونگ کے پانی کو اعضاء محسوسہ کی حد سے بڑھی ہوئی بھوک کو ختم کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین غذائیت کے مطابق لونگ کے استعمال سے جلد کی صحت میں بھی بہتری لائی جا سکتی ہے، کیونکہ اس میں موجود سوزش کو کم کرنے والی خصوصیات کی وجہ سے جلد سوزش کا شکار نہیں ہوتی اور اکنی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ لونگ کے استعمال سے جلد کو بیکٹیریا کی وجہ سے نقصان بھی نہیں پہنچتا۔ اس کے ساتھ ساتھ لونگ کے کے استعمال سے منہ میں موجود نقصان دہ بیکٹیریا کا بھی خاتمہ کیا جا سکتا ہے، جس سے مسوڑوں کی بیماریوں کے خطرات میں واضح کمی آتی ہے۔ منہ کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے لونگ سے بنے ہوئے ماؤتھ واش کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تاہم مفید طبی نتائج کے لیے لونگ سے بنے ہوئے ماؤتھ واش کو کم از کم 21 دنوں تک استعمال کرنا ضروری ہے، جس سے منہ میں موجود بیکٹیریا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بعض وجوہات کی وجہ سے انسان کا معدہ کھانے کو بہترین طریقے سے ہضم نہیں کرتا، جس سے جسم کو درست انداز میں توانائی فراہم نہیں ہوتی اور کمزوری اور تھکاوٹ جیسے طبی مسائل لاحق ہوتے ہیں۔ لونگ کے استعمال سے بدہضمی، پیٹ کا پھول جانا، متلی اور ان جیسی معدے کی دوسری علامات سے چھٹکارا پانے میں مدد ملتی ہے۔ ناظرین، لونگ کو کھانے میں یا اس کا قہوہ استعمال کرنے سے جسم میں ایسے انزائم اور متحرک ہوتے ہیں جو ہاضمے کو بہتر بنانے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق لونگ میں ایسے بے رنگ اور خوشبودار مرکب پائے جاتا ہے جو جگر کی صحت کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لونگ میں پائی جانے والی اینٹی آکسیڈنٹ جسم کو آکسیڈیٹو دباؤ سے بچاتے ہیں، اور اگر جسم کو پہلے سے آکسیڈیٹو دباؤ کا سامنا ہو تو اس میں کمی لاتے ہیں، جس سے جگر کے مسائل سے بچاؤ میں مدد ملتی ہے اور جگر کی صحت میں بھی بہتری آتی ہے۔ ناظرین، چونکہ لونگ میں اینٹی مائکروبیل خصوصیات پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے لونگ ادویات کے طور پر کام کرتے ہوئے گلے کی خراش کی شدت میں کمی لاتا ہے اور سانس کی نالی کو صاف کرتے ہوئے لونگ سانس لینے کے عمل کو بھی بہتر بناتا ہے۔ لونگ میں اینٹی مائکروبیل خصوصیات کی وجہ سے جسم میں موجود بیکٹیریا
जैसे जरासीम को खत्म करने में मदद मिलती है। एक टेस्ट ट्यूब तहकीक के मुताबिक लवंग के इस्तेमाल से ई कोली नामी बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद मिलती है, जो कि फूड पॉइजनिंग की वजह बनता है। लवंग में सोजिश को कम करने वाली खुसूसियात भी पाई जाती हैं, जिससे सोजिश और सोजिश की वजह से लाहिक होने वाले दर्द की अलामात में कमी लाई जा सकती है। इन अलामात को मौसर तरीके से खत्म करने के लिए लवंग या उसके तेल को तिब्बी मुआलिज की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल किया जा सकता है। नाज़रीन, मौसम में तब्दीली और बैक्टीरिया के जिस्म पर हमलावर होने की वजह से बाज़ औक़ात खुश्कानसी और गले की खराश का सामना करना पड़ता है। हैजा की अलामात से निजात हासिल करने के लिए 4 ग्राम लवंग लेकर 3 मिलीलीटर पानी में उस वक़्त तक उबालें जब तक पानी आधा लीटर रह न जाए। उस पानी को इस्तेमाल करने से हैजा की अलामात की शिद्दत कम होना शुरू हो जाएगी। हैजा की अलामात कुछ घंटों के लिए लाक होती हैं, ताहम कुछ अफराद में उन अलामात का दौरानिया बढ़ सकता है। हैजा की वजह से मतली के पेट दर्द और इसखाल वगैरह का सामना करना पड़ सकता है। ये अलामात शिद्दत भी इख्तियार कर सकती हैं, जिससे जिस्म में पानी की कमी वाक़ई हो सकती है। इसके अलावा लवंग के इस्तेमाल से खुश्क कांसी की वजह से बनने वाले फासिद मादों के अखराज में भी मदद मिलती है और क़ुव्वत मुदाफ़ियत में भी इजाफा होता है। लवंग में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट जिस्म को फ्री रेडिकल्स के नुकसान से बचाते हैं और कई बीमारियों के खतरात को कम करते हैं। इसके साथ साथ फ्री रेडिकल की वजह से जिस्म को कम नुकसान पहुंचने की वजह से दिल की सेहत में बेहतरी आती है।